ان سے آپ کہیں جن کو آپ نے چور کہہ کے نکالا تھا، جن کو آپ نے ڈاکو کہہ کے نکالا تھا، ان سے آپ کہیں کہ اب آپ آ کے سنبھالیں، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں تو ایک ایسا دھرنا دیں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج الحمدللہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت برطانیہ کے تمام شہروں سے بہت سارے عاشقان رسول لندن میں اکٹھے ہو کے انڈین ایمبیسی کے باہر، ہائی کمشنر کے باہر ایک عظیم الشان مظاہرہ کر رہے ہیں ناموس رسالت کے لیے۔ جو توہین کی گئی ہے انڈیا میں، جو بدبخت ایک بھونکی ہے اور ایک اس کے ساتھ بھونکنے والا بھی تھا، دونوں ہی تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اس کے خلاف عاشقان رسول آج پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بہت سارے ملکوں میں احتجاج کیا انہوں نے، اور آج برطانیہ میں جو ان کا سرپرست ہے بھارت کا، اور ایسے بے غیرتوں اور بے شرموں اور گستاخوں کا اس کے شہر میں، بڑے شہر میں آج مظاہرہ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میری ان سب کے لیے دعا ہے، جتنے بھی آئے ہیں، بڑے چھوٹے، بچے، بزرگ، علماء خاص کر کے جنہوں نے ان کی قیادت کی ہے، اللہ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کا عشق نصیب فرمائے۔ یہاں پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت جس لیے لائی گئی تھی، یہ اپنے اہداف بڑی تیزی کے ساتھ پورے کر رہی ہے۔ ان کو لایا کیوں گیا تھا؟ میرے جیسا ایک ورکر تو سوچ کے ہی اس کا سارا اندر ہی ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ایسے لوگ ابھی اس زمانے میں بھی ہیں کہ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی غیر کو راضی کرنے کے لیے اپنا ملک تباہ کریں گے، اللہ رسول کو ناراض کریں گے۔ ان کو لانا، اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ تو آپ بہت سن چکے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ان کو لایا کیوں گیا تھا وہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ ان سے بہت سارے کام کروانے تھے، ان سے جو کام کروانے تھے وہ ان میں سے بہت آدھے کو تو وہ کر چکے ہیں، اور باقیوں کی بڑی تیزی سے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے افراد اہم پوسٹوں پہ لگا جائیں گے کہ جن کو صاف کرتے کرتے پھر بڑا وقت لگے گا۔ ایسے ایسے کام کر جائیں گے جن کو درست کرتے ہوئے بڑا ٹائم، پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے گا اس وقت تک۔ ان کو لانے میں آئی ایم ایف، اب جو مفتاح اسماعیل صاحب فرما رہے ہیں خود کہ ہم نے یہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں یہ اجازت لے کے آئی ایم ایف سے، جو ٹیکسز لگائے ہیں آئی ایم ایف سے اجازت لے کے، یعنی عملاً یہ پہلے تو آئی ایم ایف کے خلاف بولتے تھے اور کہتے تھے عمران خان آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا ہے، اس نے اسٹیٹ بینک بھی گروی رکھ دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اب وہ ساری باتیں بھول چکے ہیں، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو بتا کے، آئی ایم ایف سے پوچھ کے، اجازت لے کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کو لانے کے اہداف بڑے تھے اور ابھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران اپنی مرضی کے لگا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں سارا نظام سیٹ کر لیں گے کہ کس طرح دھاندلی کرنی، سارا کچھ سیٹ کر کے پھر الیکشن کروائیں گے۔ صاحب وہ زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم نے کچے ہاتھ نہیں ڈالے، وہ آئندہ کا انتظام کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی 10 سال ہم چاہتے ہیں اکٹھے مل کے چلیں۔ یعنی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، اور وہ غیرت اور ضمیر اس کو بعض دفعہ کتنا بھی بندہ مجبور ہو جائے کچھ کام نہیں کرنے دیتا۔ جس طرح شہباز شریف نے زرداری کے خلاف پیٹ پھاڑنے کی اور اس کا دھوکہ باز اور فراڈیا اور لٹیرا اور ڈاکو ہونے کی باتیں کی تھیں، اس طرح اب لیٹ جانا۔ اب میں نے سنا کہ عملاً شہباز شریف صاحب رو پڑے
اور انہوں نے کہا کہ مجھے بچاؤ، مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں چاروں طرف سے۔ پھر زرداری صاحب نے اپنے عشائیے پہ باقی لیڈروں کو بھی بلا کے جو ان کے اتحادی ہیں حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں، یہ گالیاں پڑتی ہیں، اتنا مال جو بنایا ہے آپ نے اور بنانا ہے تو گالیاں تو کچھ کھانی پڑیں گی، کوئی تسلی دی ہے ان کو۔ اچھا، وہ لائے کیوں گئے ہیں؟ ظاہر ہے ان سے کام بڑے لینے ہیں، اور کام بڑے اس طرح کے کام لینے ہیں جن پہ شاید ان کا ضمیر بھی آمادہ نہیں ہوگا، لیکن کریں گے اس لیے کہ بڑے بڑے کیس ہیں ان کے خلاف، ان کیسوں سے بھی بری کرنا ہے، بری کروانا ہے، اپنے آپ کو نکالنا ہے، تو پھر باتیں تو سب ماننی پڑیں گی نا۔ امریکہ بہادر کی باتیں ماننی پڑیں گی، طاقتوروں کی باتیں ماننی پڑیں گی، جو ایسا وہ کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا۔ اب جو سب سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں، بھارت سے ان کے تعلقات کی خبریں تو پہلے ہی پتہ ہی تھا کہ ان کے ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بنوانے کے لیے بھی راہ ہموار کر کے، وہ جو باہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سپوت زرداری ہنا ربانی گھر کے ساتھ پھر رہے ہیں، موج میلہ کر رہے ہیں، وہ پیرس میں ہیں کئی دنوں سے، لوگ تلاش کر رہے ہیں ان کو۔ اب وہ وہاں وعدے کر رہے ہیں، وہ وعدے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگلی ٹرم وہ چاہتے ہیں اگلے 5 سال ہمیں ملے، اور شنید یہ ہے کہ وعدہ ان سے کیا گیا ہے، پی پی سے وعدہ کیا گیا ہے اگلے 5 سالوں کا۔ یہ خبر مجھے عدم اعتماد سے کافی مہینے پہلے کوئی صاحب دے گئے تھے، اور اس وقت میرے ذہن میں، میرے دماغ میں یہ آتی نہیں تھی، مانتا نہیں تھا دل کہ کیسے ہوگا، کیسے لائے جائیں گے، کیسے ان کو ہٹایا جائے گا، لیکن وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی بالکل تازہ ہے کہ کس طرح وہ سارا کچھ ہوا، کس طرح زرداری صاحب کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ جس دن زرداری نے کہا اب ہمیں آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، تم سنبھالو، تو یہ اس جملے میں جو خبر تھی مجھے بڑی شرم آئی سن کے۔ کہتے ہیں، ہمیں آ کے کہتے ہیں، یار اس حد تک انسان گر سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کے کیس ہیں بڑے بڑے عدالتوں میں، آپ ان کے پاس بھی چل کے چلے جائیں اور جا کے منت کریں اور اداروں کی عزت خاک میں ملا کے رکھ دیں، ان سے آپ کہیں جن کو آپ نے چور کہہ کے نکالا تھا، جن کو آپ نے ڈاکو کہہ کے نکالا تھا، ان سے آپ کہیں کہ اب آپ آ کے سنبھالیں، ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ تو اس وقت کی خبر تو مل گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، بڑا کام لیا جا رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ جو صاحب وزیر خارجہ بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ وعدے کر رہے ہیں باہر، اسرائیل کو منظور تسلیم کرنے کے وعدے بھی ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ ماحول بنایا جا رہا ہے، کچھ لفافہ صحافی چھوڑ دیے گئے ہیں جو اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، باہر کے اخبارات، اسرائیل کے اخبارات، امریکہ کے اخبارات یہ خبریں چھاپ رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا میں یہاں بلیک آؤٹ ہے، اس لیے کہ یہاں اشتہار دیے جا رہے ہیں کروڑوں کے، اربوں کے، 2,000 روپے غریبوں کو دیا جائے گا۔ جو عمران 10 لاکھ کا کارڈ دے رہا تھا، صحت کارڈ جس نے سب کو دے دیے تھے، وہ برا تھا۔ وہ 2,000 کا کارڈ دے کے احسان فرما رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں قوم کا۔ خان صاحب 10 لاکھ کا صحت کارڈ دے رہے تھے، اور کہیں صحت کارڈ دے رہے تھے، کہیں کسان کارڈ دے رہے تھے، کہیں احساس کارڈ دے رہے تھے، وہ سب برا تھا۔ اور اب یہ 2,000 کا کارڈ دے کے قوم پہ احسان جتلا رہے ہیں۔ 2,000 کے کارڈ کے اشتہار جو دیے جا رہے ہیں اخباروں میں، اربوں کے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ قوم کا تیا پانچا کرتے رہے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا نے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، عمران خان نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، یہ شور ڈال ڈال کے کہ انہوں نے کتنا اشتہار بازی پہ، اپنی تشہیر پہ کتنا خرچ کیا، اس نے بچے کو یہ خبر کر دی۔ اب ان کے اشتہار دیکھ کے بچہ ان کو بد دعائیں دیتا ہے کہ قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہو، ادھر سے قوم پہ مہنگائی کے بم پہ بم پھینکے جا رہے ہو، ادھر سے اشتہاروں پہ اشتہار دیے جا رہے ہو، دوروں پہ دورے کیے جا رہے ہو۔ تو وہ صاحب جو باہر پھر رہے ہیں، جو اسپیشل آدمی ایک بھیجا گیا ہے، اب چلو بھی جا کے باہر معاملات طے کرو،
وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے منظور کرنے کے تسلیم کرنے کے معاملات کر رہا ہے۔ میں تمام دینی جماعتوں کو خبردار کر رہا ہوں۔ اب مولانا کا بھی امتحان ہوگا فضل الرحمان صاحب کا، کدھر جاتے ہیں مولانا اب؟ یہودیوں کا ایجنٹ اسے کہتے تھے، اب یہودیوں سے باقاعدہ مکمل معاملات طے ہو رہے ہیں، مولانا چپ، مولانا کے چاروں وزیر چپ، اور زبانیں گنگ ہو گئیں۔ باقی دینی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، مولانا تو خیر بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس وزارتیں ہیں اور صدارت پہ نظر ہے، جو میں نے ایسے مذاق ہی کہہ دیا تھا مولانا نہیں ملے گی، انہوں نے غصہ کیا کہ ہمارا دوست ہو کے کہہ رہا ہے آپ کو صدارت نہیں ملے گی۔ وہ صدارت کی تگ و دو میں جد و جہد فرما رہے ہیں، ان سے نہیں کہتا۔ باقی جماعتیں جو باہر ہیں دینی جماعتیں، ان سے کہتا ہوں تیاری کر لیں، لبیک والوں سے بھی کہتا ہوں، صراط مستقیم والوں سے بھی کہتا ہوں، جمعیت علماء پاکستان سے بھی، سنی تحریک سے بھی، جماعت اسلامی سے بھی۔ اب باہر جمعیت اہل حدیث کے ایک گروپ تو اندر ہی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہے، وہ تو اسرائیل تسلیم کرنے میں آمادہ ہے، اس لیے کہ اسرائیل تسلیم کرنے کا اشارہ سعودیہ سے ہو کے آئے گا تو پاک صاف ستھرا ہو جائے گا، وہ تو حرمین طیبین سے آئے گا جب ہو کے، تو جمعیت اہل حدیث کو تو کوئی اعتراض ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہاں باقی دینی جماعتیں جو ہیں نظریہ پاکستان کے ساتھ جو کھڑے لوگ تھے، ان سے کہہ رہا ہوں تیاری کر لیں ایک بڑے دھرنے کی۔ اگر خدا نخواستہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں تو ایک ایسا دھرنا دیں کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستانی اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے، پاکستانی اپنے قائد کے فرمان پہ کھڑے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اسرائیل پہ، اس پہ کھڑے، اور جب تک بیت المقدس کو، جب تک فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم نہیں کر لیا جاتا اقوام متحدہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی لین دین، کوئی تسلیم کرنے والا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔